ایک سوال ہے کہ I want to ask that despite repeatedly repenting, if one ends up being disrespectful or ill-mannered towards their mother, what should they do؟ کہ بہت دفعہ توبہ کی، بہت دفعہ کوشش کی، لیکن پھر بھی والدہ کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا معاملہ کر دیتا ہوں، یا جو بھی ہے کر دیتا ہے وہ، تو کیا کریں؟ دیکھیں، یہ بھی بہت سیریس بات ہے۔ والدین کے حقوق جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ بتا رہے تھے، تو فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، پہلا شرک اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ نافرمانی اور چیز ہوتی ہے، بدسلوکی اور بات ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط بات کر رہے ہوں تو ظاہری بات ہے ان کی بات تو نہیں سنی جا سکتی، لیکن بدسلوکی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر صحیح بات کہہ رہے ہیں تو صحیح بات تو ماننی بھی چاہیے۔ والدین کے بہت حقوق ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں کا، دوسرا درجہ ماں کا، تیسرا درجہ ماں کا، چوتھے درجے پہ پھر باپ ہے۔ تو یہ جو والدہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ بدسلوکی کر دیتے ہیں یا کوئی شخص کرتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، پلیز خدا را اس پہ محنت کیجیے۔ ہر چیز محنت سے اور اللہ کی توفیق سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے دنیا کے اندر کہ محنت کرو اور پھر دعا کرو۔ خالی دعا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ محنت کریں اور ساتھ میں دعا کریں۔ خالی محنت بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، تو ان دونوں کا کمبینیشن۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی چیز اس کے اوپر محنت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس چیز کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ ہوتا۔ اگر کوئی شخص، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے کیا فوائد ہیں اور ایکسرسائز نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یعنی انسان کوئی حرکت کرتا ہی نہیں ہے، ہل جل کرتا ہی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بس بیٹھا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا حرکت کے لیے، حرکت چھوڑ دو گے تو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جب انسان کو انٹینسٹی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ حرکت کیوں کرے گا، کیوں محنت کرے گا؟ خدا نہ خواستہ دل کا دورہ پڑ جائے، اس کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جائیں، اس کو ڈائبٹیز ہو جائے، یا اور کوئی بیماریاں اس کو لگ جائیں، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ انٹینسٹی کیا ہے، کہ میرا جو بالکل کچھ حرکت کر ہی نہیں رہا، تو وہ حرکت کرنے میں، آف کورس ایکسرسائز کرنے میں، تھوڑی واک کرنے میں، کچھ اور ایکسرسائز کرنے میں محنت لگتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ پلیز، یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی کہیں کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو اگر توبہ نہ کی تو دنیا میں بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی بہت سخت۔ تو اس کی انٹینسٹی کو سمجھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انسانی شکل میں، ایک لمبی حدیث ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب ماں اپنی مالکہ کو جنم دے گی، جب باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی اس کی بیٹی ایسے ہو جائے گی جیسے وہ مالکن ہے اور یہ باندی ہے، ماں باندی ہے۔ جب یہ حالات آ جائیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے، اب تو قیامت قریب ہے، اللہ کو اس دنیا کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا فساد پھیل گیا کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرنا شروع کر دے جیسے وہ اس کی باندی ہے، یہ بہت سخت بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس انٹینسٹی کا پتہ ہوگا تو محنت کر کے، دعا کر کے ہر چیز اچیو ہو سکتی ہے۔ اپنے اوپر ایک نظر رکھیے، مگر والدہ کی کسی بات سے انسان غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیے، خدا نہ خواستہ پھر بھی سلپ ہو جائے، والدہ سے معافی مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے مجھے امید ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کبیرہ گناہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ پلیز والدین کی عزت کیجیے، والدین کی عزت کیجیے، والدین کی عزت کیجیے۔ آج کل کی نوجوان نسل بالکل والدین کے ساتھ اس طرح سے ان کو رتبہ نہیں دے رہی جیسے کہ ان کا حق بنتا ہے۔
پلیز.